میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے، جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کو بھی تفتیش ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں۔ ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت، اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے۔ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھنا۔ اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں، آپ سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے۔ کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی، وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے۔ پھر سے قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں۔ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک مجرم ہے۔ یہ سیف سٹی کے اندر، یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے۔ اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے، جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے۔ اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں، اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے، اس کی تو میجورٹی نہیں ہے، یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا، وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے۔
یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں رات کو؟ ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا، بیوروکریسی کا، آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے، اس کو تو خاص طور پہ، کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی، اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے، ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے، آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں، اپنے نوجوانوں کو، کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، میری جنگ نہیں، یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے، قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں، ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے، اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے، کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں، نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی، کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں. اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، انہوں نے یعنی جو ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی. میرا پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کون سا ایسا کرائسس ہے کہ دیواریں پھلانگ کے رات کو 3 بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر. میرے گھر کو میں سوچے میرے بیوی بچے ہوں، میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دیوار آ کے کوئی لوگ آ رہے ہیں، میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کوئی ڈیفینڈ کروں گا. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا اتنی بڑی ایمرجنسی اور کرائسس آ گیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا. یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا.